شریعت اسلام نے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اسلام میں عورت کو جو مقام دیا، اس کی جو ذمہ داریاں سمجھائی، اس کے جو درجے بتائے، اور اس کی کامیابیوں کے لیے جو کام جو احکامات انہیں عطا کیے، اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں، اللہ کے رسول احادیث میں، اپنی مصنوعی زندگی میں، اور اللہ والیاں، اللہ کی برگزیدہ بندیاں جو اس دنیا سے یہ پیغام دے کر ساری کائنات کی ماں اور بہنوں کو اس دنیا سے گئی ہیں کہ ایک کامیاب عورت دنیا اور آخرت میں کامیاب ہونے والی عورت کے کیا کیا صفات ہونے چاہیے، ان کی زندگی میں وہ کون سے کام ہونے چاہیے اور وہ کون سے برائیوں سے باز رہنی چاہیے، وہ باتیں ہم سب آج سنیں گے۔ اسلام سے پہلے پچھلی امتوں میں، پچھلے مذاہب میں، ادیان باطلہ میں، پچھلی قوموں میں عورت کا کچھ مقام نہیں تھا۔ عورت کو بلائیوں اور آفتوں اور مسائل کی وجہ اور سبب قرار دیا جاتا، اسے منحوس سمجھا جاتا۔ یہی وجہ تھی کہ عرب میں بچی کے پیدا ہونے پر باپ شرمندگی محسوس کرتا، اپنے دوستوں اور عزیزوں سے اپنے منہ کو چھپائے پھرتا، اور اسی شرمندگی میں، اسی آبا و اجداد اور برے ماحول کی زور اور ان کی سختی کی وجہ سے اس بات پر آمادہ ہو جاتا کہ وہ اپنی بیٹی کو، اپنے لخت جگر کو، معصوم سی بچی اور ننھی سی بچی کو زندہ درگور کرنے تک راضی ہو جاتا اور اس کو قبر میں دفن کر کے واپس چلا جب تک اسے چین اور سکون نہیں ملتا۔ وہ اپنی عزت کے خلاف، اپنی غیرت کے خلاف اور معاشرے میں بدنامی کے خوف کی وجہ سے یہاں تک وہ قدم اٹھاتا۔ پچھلے مذہبوں میں جب کوئی عورت بیوہ ہو جاتی تو اسے منحوس سمجھا جاتا، اس سے لین دین، اس سے تعلقات، اس کی صحبت، اس کے ساتھ رہنا، اس کے ساتھ رشتے کو قائم رکھنا، یہ سب اس سے دور کیا جاتا اور اس کے حقوق کو پامال کیا جاتا، اس کے حق ادا نہیں کیے جاتے۔ لیکن جب اسلام آیا، شریعت اسلام نے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے عورت کو مقام دیا، اس کا مرتبہ بتایا، اس کی اہمیت بتائی اور اس کو پوری دنیا کا بہتر سامان بتایا۔ چنانچہ اللہ کے نبی فرماتے ہیں، خیر متاع الدنیا المرأۃ الصالحہ، دنیا کا بہتر سامان عورت ہے۔ عورت سے اس کائنات میں زینت ہے، عورت سے ہر جگہ سجاوٹ ہے، عورت سے ہی پورے ہر طرف خوشحالی ہے۔ یہی عورتیں انبیاء کو جنم دیتی ہیں، یہی عورتیں اولیاء اللہ کو جنم دیتی ہیں، قطب ابدال کو جنم دیتی ہیں، ولیوں کے سردار کو جنم دیتی ہے، صحابہ اور صحابیات کو جنم دیتی ہیں۔ یہ نسل کو بڑھانے کا ذریعہ ہے، یہ معاشرے کی پاکیزگی کا ذریعہ ہے، یہ اولاد کی تربیت کا ذریعہ ہے، یہ دنیا کے نظام کو معتدل انداز میں، صحیح انداز میں، درست انداز میں چلانے کا ایک ذریعہ ہے۔ چنانچہ اسلام نے اگر عورت ماں کی شکل میں ہو تو اسے وہ مقام دیا، اس کے قدموں کے نیچے جنت بتایا۔ کوئی مذہب ایسا نہیں گزرا، کوئی قوم نے عورت کے تعلق سے یہ نہیں کہا کہ جب عورت ماں کی شکل میں ہو تو اس کے قدموں کے نیچے جنت ہوگی، سوائے اسلام کے۔ جب عورت بیٹی کی شکل میں ہو تو اسلام نے اسے وہ مقام عطا کیا کہ باپ کے لیے وہ خوشخبری دی کہ جب کسی کے گھر بیٹی پیدا ہو وہ اس کی تربیت کرے، اس کا خیال کرے، اسے پالے پوسے، جب وہ شادی کی عمر کو پہنچ جائے اس کا صحیح جگہ رشتہ طے کرا کر اس کا نکاح کرا دے، تو اس کے لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ ایسے باپ اور ایسی ماں کے لیے جنت کی خوشخبری ہے۔ اگر عورت
بہن کی شکل میں ہوں تو اس کے حقوق دلائے، اس کے لیے میراث میں حصہ مقرر کیا، اس کے ساتھ خیر خواہی کا اور اس کے ساتھ حسن سلوک کا بھائیوں کو حکم دیا گیا۔ اس کے ساتھ ساتھ دینی ذمہ داریاں اور دین کے تعلق سے فکر کرنے کی بھی عورت کو ترغیب دی گئی کہ وہ دنیاوی امور کے ساتھ ساتھ، دنیاوی کاموں کے ساتھ ساتھ اخروی اعتبار سے بھی وہ انہیں مقام دیا گیا۔ چنانچہ حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ عنہا کو دینی اعتبار سے جو مقام دیا گیا، آپ رضی اللہ عنہا کو جنت کی عورتوں کا سردار بتایا گیا۔ ازواج مطہرات کو، ازواج مطہرات جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویاں ہیں، انہیں امت کی مائیں قرار دیا گیا، پاکیزہ بتایا گیا، ان کی زندگی میں ہمارے لیے، ہماری ماں بہنوں کے لیے نمونہ رکھا گیا۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کی زندگی میں ہمارے لیے نمونہ ہے۔ آپ کی زندگی نہایت ہی سادگی زندگی، آپ کی اطاعت، اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت میں آپ آگے، فقر و فاقے میں آپ آگے، سخاوت میں آپ آگے، پردے میں آپ آگے، یہاں تک کہ سخاوت میں جو کچھ ان کے پاس نذرانے آتے، تحفے اور تحائف، حضرت معاویہ رضی اللہ اور اسی طرح دیگر صحابہ اور اس وقت کے گورنر اور حکومت کے حاکموں کی طرف سے جو ہدایہ پیش ہوتے، اما جان حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کے پاس وہ ہدایہ کے آنے کے بعد فوراً تقسیم کرنے کے لیے کھڑی ہو جاتی، یہاں تک کہ جب تک انہیں سارا مال تقسیم نہ کر دیا جائے، غریبوں میں اس کو بانٹ نہ دیا جائے، انہیں چین نصیب نہ ہو۔ ایک وقت ایسے ہی ہوا کہ سارا مال تقسیم کر دیا گیا، اپنی خادمہ کو حکم دیا، اس دن وہ روزہ تھی، خادمہ کہنے لگی آپ اپنے روزے کے لیے، افطار کے لیے کچھ رکھ لیتی، سارا آپ تقسیم کر دیں۔ تو فرمانے لگی آپ اسی وقت بتا دیتی، یہ آپ کی فیاضی ہے۔ آپ 9 برس کی عمر سے ایک عورت کا وہ کردار عطا کیا جو بڑی عمر کی عورتیں عطا کرتی ہیں، ان سے بہتر عطا کیا۔ چنانچہ وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی فرمانبردار تھی، آپ کے چہرے کو دیکھ کر سمجھ جاتی تھی کہ حضور اس چیز سے ناراض ہوتے ہیں، لہٰذا مجھے یہ کام نہیں کرنا چاہیے، اس کام سے حضور خوش ہوتے ہیں، لہٰذا مجھے یہ کام کرنے چاہیے۔ ایک مرتبہ کا واقعہ ہے کہ آپ اپنے دروازے پر تصویر والا کپڑا پردے کے طور پر ڈال رکھی تھی، حضور گھر میں تشریف لائے اور دیکھا کہ دروازے پر تصویر دار کپڑا ہے، چادر، تصویر جس میں ایسی چادر لٹکی ہوئی ہے پردے کے طور پر جس میں تصویریں ہیں۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے کا رنگ بدل گیا، آپ کی پیشانی پر بل آنے شروع ہوئے ناگواری کو دیکھ کر کہ تصویر کا گناہ۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اشد الناس یوم القیامت المصورون، سب سے زیادہ سخت قیامت میں عذاب میں وہ تصویر لینے والے، صورت بنانے والے، مجسمے بنانے والے، اس جاندار کی تصویر بنانے والے ہوں گے۔ یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے۔ جب دیکھا تصویر دار کپڑا تو آپ کے چہرے کا رنگ بدل گیا، یہ سمجھ گئی کہ آپ اس سے ناراض ہیں، تو فوراً اٹھی اور اس کو وہاں سے نکالا اور اس کی جگہ دوسرا کپڑا اڑایا اور اس کو پھاڑ کر گھر کے دوسرے کاموں میں استعمال کیا۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سب سے زیادہ چہیتی اور اللہ اور اس کے رسول کے سب سے زیادہ اطاعت گزار، سب سے زیادہ فیاض اور سب سے زیادہ سخاوت میں آگے، اطاعت میں آگے اور دین کے علم کے حصول میں آگے حضرت اما جان عائشہ رضی اللہ عنہا، جن سے بہت ساری روایت، جتنی روایت ان سے مروی ہے کسی اور زوجہ محترمہ سے نہیں ہے۔ حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ عنہا ہماری عورتوں کے لیے نمونہ ہے۔ آپ کا پردہ، آپ کا زہد اور آپ کا اپنے شوہر، اپنے گھر والوں کی خدمت کا کرنا ہمارے لیے نمونہ ہے۔ آپ کے گھر خادم نہیں ہوتا تھا، آپ اپنے ہاتھوں سے چکی پیستی اور پانی کنویں سے نکال کر ڈول سے اپنے خود لاتی، گھر کے سارے کام کرتی، حضرت علی رضی اللہ عنہ کے جانوروں کے لیے چارے کا انتظام کرتی، لیکن کبھی کوئی شکایت نہیں۔
اور پردے کا یہ اہتمام تھا کہ آپ کی یہ تمنا ہوتی تھی کہ میرے جنازے کو رات میں لے جایا جائے، کہ میرے جنازے کے اوپر اگرچہ کہ چادر ہوتی ہے اس چادر پہ سے بھی کسی غیر محرم کی نگاہ نہ پڑے۔ یہ حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہ کی زندگی میں ہماری ماں بہنوں کے لیے بہترین نمونہ ہے۔ اسلام نے عورت کو مقام دیا، مرتبہ دیا، کچھ احکام بتائے۔ سب سے پہلے سب سے اہم احکام، سب سے اللہ نے حکم جو دیا ہے وہ عورتوں کے لیے خصوصیت کے ساتھ پردے کا حکم دیا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ارشاد ہوتا ہے وَقُلْ لِلْمُؤْمِنَاتِ يَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصَارِهِنَّ وَيَحْفَظْنَ فُرُوجَهُنَّ وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ کہ آپ اپنی امت کی عورتوں سے کہہ دو، اپنی امت کی ماں بہنوں سے کہہ دو کہ یہ لوگ اپنی نگاہ کی حفاظت کریں، اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کریں اور اپنی زینت کو ظاہر نہ کریں، اور فرمایا کہ یہ گھر میں رہیں وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ یہ گھر کو لازم پکڑیں، یہ بازاروں کی بیجا زینت نہ بنیں۔ یہ فرمایا یہ نماز ادا کریں، یہ زکوٰۃ ادا کریں اور یہ اپنے شوہروں کی فرما برداری کریں، اور جو کچھ انہیں مل رہا ہے اس پر وہ اللہ کا شکر کرنے والے بنیں، وہ لعن طعن کرنے سے بچیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ایک مرتبہ عیدگاہ میں تقریر ہوئی، خطبہ ہوا، حضرت بلال رضی اللہ عنہ کو لے کر خواتین کے مجمع میں وہاں پر حضور تشریف لائے اور بیان کیا، اور بیان میں یہ فرمایا کہ تو میں کیا دیکھتا ہوں کہ عورتیں جہنم میں زیادہ ہیں۔ فرمائے عورتیں پوچھنے لگی بیما یا رسول اللہ کس وجہ سے، کیا وہ کیا کام ہے، وہ کون سے گناہ ہیں جس کی وجہ سے عورتیں کثرت سے جہنم میں جا رہی ہیں؟ فرمایا کہ وہ اپنے شوہروں کے ناشکری کرتی ہے، لعن طعن کرتی ہیں۔ تو جو کچھ اللہ نے ہمیں دیا ہے اس پر شکر گزار بنیں، شوہروں کے حقوق بتائیں، وہ حق کو ادا کریں۔ کہ سب سے زیادہ عورت پر جو حق ہے وہ شوہر کا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اگر سجدہ کرنے کا اختیار اور تعظیم کے طور پر، ادب کے طور پر سجدہ کرنے کا اختیار اگر دیا جاتا، اگر سجدہ کرنا اس امت میں ہوتا تو میں عورت کو حکم دیتا کہ وہ اپنے شوہر کو سجدہ کرے، اس لیے کہ شوہر کے عورت پر احسانات ہوتے ہیں، وہ اپنی کمائی سے، اپنی جد و جہد سے، اپنی سوچ و بچار سے، اپنی فکر سے وہ اس فکر میں لگا رہتا ہے کہ وہ گھر والوں کے کھانے پینے کا انتظام کرے، کیسے انہیں راحت پہنچائے، کیسے انہیں سکون پہنچائے، کیسے ان کی زندگی خوشحال گزرے، اس کے تعلق سے مرد فکر کرتا ہے۔ اس اعتبار سے شوہر کے بہت سے احسانات عورتوں پر ہوتے ہیں، لہٰذا عورتوں کو چاہیے کہ وہ شوہروں کی فرمانبرداری کرے اور ان کی غیابت میں، ان کی غیر موجودگی میں ان کے مال کی حفاظت، اپنی عفت کی حفاظت، ان کے بچوں کی تربیت کا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا ہے کہ جب بچے 7 سال کے ہو جائیں تو انہیں نماز کا حکم دو، جب وہ 10 سال کے ہو جائیں وَإِذَا بَلَغُوا 10 فَاضْرِبُوهُمْ وہ جب نماز نہ پڑھے تو انہیں مارنے کا حکم دیا گیا۔ جب بچی چھوٹی ہے، جب پڑھنے لگے تو انہیں پردے کا حکم کرانے کا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا ہے، اس لیے کہ ماں یہ عورت کی سب سے پہلی یہ عورت جو ہوتی ہے بچوں کی سب سے پہلی یہ معلمہ ہوتی ہے، یہ ٹیچر ہوتی ہے، یہ سب سے پہلا مدرسہ ایک بچے اور بچی کے لیے، ایک چھوٹی عمر کے بچوں کے لیے یہ اس کی ماں ہوتی ہے۔ ماں جتنا سکھا سکتی ہے کوئی دوسرے اس کو اتنا نہیں سکھا سکتا۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہم سب کو ان باتوں پر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔